نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آخری ٹکڑا ہے ضعف الطالب والمطلوب۔ تین الفاظ ہیں، ضعف ضعیف ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ اس کی فعل کی شکل ہے، بہت کمزور، لاغر، بہت لاچار ہے۔ الطالب طلب کرنے والا، چاہنے والا، والمطلوب اور جس کو چاہا جا رہا ہے، جو مطلوب ہے۔ اب اس فلسفے کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک عظیم فلسفہ مضمر ہے، اس کو میں چند تمہیدوں کے ساتھ بیان کروں گا۔ دیکھیے، نمبر 1، ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی آدرش ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس نصب العین کے لیے اپنے آدرش ہندی کا لفظ ہے، آدرش نصب العین کے لیے انگریزی میں آئیڈیل، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ آپ اس کو یوز کر لیں۔ آپ نے بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر، آپ نے استعمال کر لیا، ورنہ وہ تو محض انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اپنا پیٹ بھرتا۔ سیکس ہے اس کے اندر، پروکریشن کے لیے، نسل کو جاری رکھنے کے لیے وہ پورا کر لیتا ہے۔ اور ہم اکثر حیوانات ہوئے جو کوئی نہ کوئی گھروندا بناتے ہیں، کوئی بھٹ ہے، کوئی پرندے ہیں تو گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ ان انسٹنکٹس کی بنیاد پر حیوان جی رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو انسان اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے وہ حیوان ہے۔ قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ انسان وہی شمار ہوگا انسانوں میں انسان، حقیقتاً انسان جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اپنی قربانیاں دے رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے کسی آدرش کے لیے، کسی نصب العین کے لیے، کسی آئیڈیل کے لیے۔ اب نمبر 2 بات سنیے، آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، بڑھیا بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، نیچے کا بھی ہو سکتا ہے، اوپر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنا علو، گویا کہ اس کا آئیڈیل اپنی ذات ہے۔ ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزت، ذات کے لیے زیادہ اقتدار، یہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی ایک نصب العین ہے۔ یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے، شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، دغاباز ہوگا، دھوکہ دے گا، بائی ہک اور بائی کروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد ہے دنیا میں سربلندی، جیسے کہ سورہ قصص کے آخر میں کہا گیا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں اونچا ہے، میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤں؟ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دولت مطلوب بن گئی، مقصود بن گئی، تو بائی حق اور بائی کروک، بائی حلال اور بائی حرام، بائی جائز اور بائی ناجائز، اس لیے کہ مقصود ہے۔ لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس،
گھٹیا ترین، اور اس سے پست ترین اخلاق، رذائل اخلاق اس سے وجود میں آئیں گے، اس سے ذرا بلند تر سطح پر، جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی، وطن پرستی. If a person is a really nationalist person، اب نیشن، آج کل تو آپ کو معلوم ہے نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، وطن بھی نیشن کی اور بنیاد پر بنتا ہے. تو نیشنلزم قوم پرست، پہلا آدمی کون تھا؟ خود پرست. وہ پرستش کر رہا تھا اپنی، خود پرست، سیلف سینٹرڈ. اس کا مطلوب و مقصود اپنی بلندی، اپنی دولت. لیکن یہاں اس سے ذرا بلندتر ہو گیا معاملہ. میں اپنی قوم کے لیے محنت کروں گا، قوم کی سربلندی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے، قوم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے وطن کے لیے کٹ مروں گا، اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دوں گا. ایک بہتر کردار وجود میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ شخص جو ہے اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، باقی دنیا سے بولے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویسٹرن مورالٹی کیا ہے. اپنے ہاں وہ ایک بلی کے اوپر بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کتے کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسری قوموں کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارا حق ہے، ہمارے پاس تو ہے، کسی اور کو نہیں ہم اچیو کرنے دیں گے. یہ مورالٹی ان کی، وہ اپنی قوم کے لیے ہے. کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غداری نہیں کرے گا، اپنی قوم، اپنے وطن سے سچے ہیں. لیکن اس کے باہر نہ ان کی محبت ہے. وہ اپنے ہاں تو کہیں گے لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، لیکن بقیہ قوموں کے ساتھ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. انٹرنیشنل لیول پر آ کر ان سے بڑا جھوٹا، ان سے زیادہ فریبی، ان سے زیادہ دغاباز، ان سے زیادہ دھوکے دینے والا کوئی نہیں. لیکن پھر بھی کم سے کم اس شخص سے تو بہتر ہوا جو شخص اپنی ذات ہی کے اوپر سینٹرڈ ہے، خود پرست ہے، نفس پرست ہے. اس سے یقیناً ایک بلند تر آئیڈیل ہے وطن پرستی، قوم پرستی. یہ قوم پرستی اگر ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ قوم کے لیے ہتھیار خریدنے گئے تھے تو زبردست رشوت لے کر گھٹیا ہتھیار خرید لیا. یہ نہیں کرے گا وہ کبھی. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں قوم پرستی ہے ہی نہیں، وطن پرستی ہے ہی نہیں. اس حوالے سے اب حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہتھیار جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جب جنگ ہو رہی ہے اور کریٹ کھولا گیا، معلوم ہوا یہ تو استعمال کے قابل ہی نہیں ہے یہ ہتھیار جو ہے. کیا ہوگا اس وقت؟ عین موقع پر محاذ میں وہ کھولا گیا ہے باکس، اور معلوم ہوا کہ یہاں تو کچھ اور رکھا ہوا. لیکن لوگ ہیں جو رشوتوں کے لیے، کک بیکس کے لیے، جو بھی وہ ان کے کمیشنز ہیں، وہ گھٹیا مال لیتے ہیں، دومی مال جسے آپ کہتے ہیں. تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتاً ہائر آئیڈیل ہے. اس سے اوپر ایک اور ہے. یہ جو حضرات تھوڑا بہت بھی فلسفے سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے ہیومنزم، انسان دوستی. یہ جیسے ٹالسٹائے تھا، بہت بڑا ادیب تھا روس کا، وہ ہیومنزم کا قائل تھا. انسان سے دوستی ہونی چاہیے، انسان محبوب ہونا چاہیے، تمام انسان سے محبت کریں. ہیومن بینگ ایز ہیومنز، چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے یا نہیں ہے، ہیومن بینگ ہے. بھول جائیں اس کو کہ وہ ہماری قوم سے اور نسل سے ہے یا نہیں، یہ ہیومن بینگ. ہیومنزم یہ ہائیسٹ فلسفی ہے. لیکن آپ جو سوچ لیجئے کہ اول تو یہ کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل، اپنی قومیتوں کے حدود سے، وطنیتوں کے حدود سے، اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی جو بھی مفادات ہیں ان سے بلندتر ہو کر واقعتاً ہیومنسٹ ہونا آسان کام نہیں ہے. لیکن ہیومنسٹ جو ہے اس کے اندر بھی انسان کی محبت تو آ جائے گی، انسان مطلوب ہو جائے گا اس کا، اور اس اعتبار سے وہ قوم پرست اور وطن پرست سے برتر ایک شخصیت ہوگی. لیکن باقی کائنات، حیوانات، اس کے اندر اس کے لیے تو کوئی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہوگی.